شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اسلام اور تربیت اولاد، اس عنوان کے تحت اس کی وضاحت کرنے سے قبل مکتبہ اپنا اور حسن کی اس خصوصی پیشکش میں ہم آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو یہ خوشخبری بھی دیتے ہیں کہ مضمون کے آخر میں انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو ایک ایسی جامع دعا سکھائیں گے، بتائیں گے کہ جس کے پڑھنے سے نافرمان اولاد فرما بردار بن جائے اور شرع اعتبار سے نافرمان بیوی فرما بردار بن جائے، وہ شرع حدود میں نافرمان شوہر وہ اپنی بیوی کا فرما بردار بن جائے. آمدم برسر مطلب، اولاد انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ اور بہت بڑی نعمت ہے. یہ انسان کے حق میں دین و دنیا میں فائدہ مند وجود ہے. ہر آدمی اولاد کا متمنی ہوتا ہے اور اس کی یہ چاہت ہوتی ہے جو کہ اس کی فطری چاہت ہے. دین اسلام میں والدین کے حقوق کے ساتھ ساتھ اولاد کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں. عام طور پر والدین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، لیکن اولاد کے حقوق کو پامال و نظر انداز کیا جاتا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ اولاد والدین کے حقوق ادا کریں. والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جہاں اپنی اولاد کی بہتر نشو و نما کی نگہداشت کرتے ہیں، وہیں ان کی درست خطوط پر تعلیم و تربیت کا فریضہ بھی انجام دیں. اولاد کی تربیت کے معاملے میں سرد موری کرنے والوں کو قیامت کے دن جواب دہی کا سخت مرحلہ پیش آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. قرآن مجید میں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی اولاد کی تربیت میں، ان سے ہمیں رہنمایانہ اصول ملتے ہیں. چنانچہ انہوں نے کہا تھا، اے میرے بیٹے، شرک نہ کرنا کہ شرک ظلم عظیم ہے. عقیدے کی پہلے اصلاح کی. اس کے بعد فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور تم دیکھو کہ تمہاری ماں نے 2 سال تک کے دودھ پلانے کی مدت میں کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی، اور کہا ان کا احسان یاد رکھو. لیکن اگر وہ دونوں یعنی ماں اور باپ تمہیں شرک کی دعوت دے تو اس معاملے میں ان کا کہا نہ ماننا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری قبول نہیں کی جائے گی. اور انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے احکامات اور ہدایات کا پاس و لحاظ رکھنا، اور کہا، اے میرے بیٹے، نماز قائم کرنا یعنی عبادت کی بھی تاکید کی. اور حسن معاملات، کہا کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ اور ان کو برائی سے روکتے رہنا. اور کہا کہ جو بھی مصیبت دنیا میں آئے اس پر صبر کرتے رہنا. لوگوں سے ترش روی کے ساتھ نہ ملو اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو. اور کہا کہ اگر
تمہارا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، وہ آسمان میں ہے یا زمین میں ہے یا کہیں اور چھپا ہوا ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو نکال لے آئے گا۔ اور کہا اللہ تعالیٰ کسی متکبر کو پسند نہیں کرتا، یعنی تم تکبر نہیں کرنا۔ اور کہا اے میرے بیٹے تم اپنا معاملہ میانہ روی کے ساتھ رکھو اور ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرو۔ اور کہا اپنی آواز کو پست رکھو، کیونکہ سب سے ناپسندیدہ جو آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ تربیت کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری یعنی وضاقتہ، لباس و غذا، نشست و برخاست، اس کا میل و جول، دوست و احباب اور اس کے مشاغل کیسے ہیں۔ اسی طریقے پر اولاد کی باطنی تربیت، اس کا عقیدہ و خیالات اور وہ کس انداز میں سوچ رہا ہے یا اس کے فکر نظر کیا ہے۔ دونوں قسم کی تربیت یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے۔ کم عمری میں بچے تربیت کے لیے زیادہ موضوع ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک عربی کہاوت ہے النقش کالحجر، یعنی بچپنے کا سکھائے ہوا عمل ایسے ہوتا ہے گویا کہ پتھر پہ لکیر۔ بچپن کی تربیت کا اثر زندگی کے تمام باقی ایام میں باقی رہتا ہے۔ اس تربیت کی عمر میں اگر لاڈ و پیار میں ان کی تربیت نہ کی گئی تو اس کا خمیازہ والدین کو تا حیات بھگتنا پڑتا ہے۔ والدین پر لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھیں، ان کی غلطیوں پر احسن طریقے سے ٹوک اور روک لگاتے رہیں، ان خیر و نیکی کا راستہ انہیں بچپن سے ہی بتاتے رہیں، اور اسی طریقے پر ان کے ہاتھ سے فقراء و مساکین کو خیر اور خیرات بھی دلاتے رہیں۔ عصری علوم سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اسلام کی بنیادی تعلیم سے اولاد کو آراستہ کرنا یہ ماں باپ پر لازم و ضروری ہے۔ جیسا کہ گرمائی تعطیلات میں فرصت کے جو ایام میسر آتے ہیں ان کو دینی علوم سے مزین کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اولاد ہمارے حق میں صدقہ جاریہ ثابت ہو سکیں۔ اچھی تربیت سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ تحفہ نہیں جو باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں اولاد کی تربیت وہ اصلاح کا وہ نظام نہیں ہے جو اس دین میں موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے ہم دعائیں خیر بھی کرتے رہیں، چنانچہ قرآن میں دعا سکھلائی گئی ہے وَأَصْلِحْ لِي ذُرِّيَّتِي۔ آدمی دعا کرے کہ رب تعالیٰ میری اولاد کو خیر کا پہلو بتا اور ان کی ہر طرح سے اصلاح اور بہتری ان کے حق میں پیدا فرما۔ دور حاضر میں فسق و فجور، بے شرمی، بے حیائی کا بازار گرم ہے۔ ان حالات میں ان پر سخت قسم کی نگرانی کی ضرورت ہے۔ جو قوم اپنے آپ کو زیادہ دیر تک زندہ رکھنے کی خواہاں ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی طرح سے تربیت کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائے اور ہمارے بعد ہمارے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ حسب وعدہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ایک ایسی جامع دعا ہم آپ کو بتلائیں گے کہ جس کے مسلسل پڑھنے سے نافرمان اولاد والدین کی فرما بردار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ دعا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں اور اللہ سے امید رکھیں کہ ضرور ہماری دعائیں ہماری اولاد کے حق میں قبول ہوں گی اور وہ ہمارے مطیع و فرما بردار ہوں گے، آمین یا رب العالمین۔